بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک عدد خط تھا جس میں پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کرتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا، ہم پر اچانک حملہ آور ہو کر ہمارے علاقے کو فتح کیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرما روا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے نام لکھا۔ قاصد نے دمشق کے لوگوں سے حکمران وقت کی قیام گاہ معلوم کی تو لوگوں نے گھر کا راستہ بتایا۔ قاصد جب اس پتے پر پہنچا تو دیکھا کہ گھر انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا، جبکہ نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر دے رہی تھی۔ وہ واپس ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے رستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے، تم لوگ مجھ اجنبی سے مذاق کر رہے تھے۔ وہ گھر تو کسی مفلوق الحال شخص کا ہے جس کی چھت ٹوٹی پڑی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، وہی گھر حاکم وقت کا ہے۔ قاصد نے اس گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے لپائی کر رہا تھا وہ اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے پادری کا خط خلیفہ وقت کو دیا تو انہوں نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے حاکم کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری پر مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا، کیا یہ خط مسلمانوں کے عظیم لشکر سے ہمارا شہر ہمیں واپس دلا سکتا ہے؟ اس نے کافی سوچا مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ چنانچہ وہ خط لے کر جب حاکم سمرقند کے پاس پہنچا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ حاکم وقت مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم تھا، جس کے ڈر سے دنیا تھر تھر کانپتی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے خط قتیبہ بن مسلم کو دیا۔ قتیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً قاضی کا تعین کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایات سن سکے۔ یہ بہت ہی عجیب واقعہ تھا۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ پادری نے کہا، سپہ سالار نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کیے بغیر ہم پر حملہ کیا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ سے کہا، پادری کے دعویٰ کے جواب میں تم کیا کہتے ہو؟ قتیبہ بن مسلم نے کہا، سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری دعوت اسلام کو قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی۔ سمرقند کی زمین سرسبز و شاداب تھی، ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ لڑنے کو ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کر کے پوچھا، تم نے میری بات کا صحیح جواب نہیں دیا۔ تم نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر کی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ قاضی نے کہا، تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو۔ اللہ نے اس دین کو فتح عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ موقع پرستی سے۔ میرا فیصلہ ہے کہ تمام مسلمان فوجی اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی سرحدوں کے باہر نکل جائیں۔ اگر دوبارہ آنا ہو تو اسلامی شرائط کے مطابق آئیں۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں نے مفتوحہ علاقہ چھوڑ دیا۔
سمرقندیوں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا، ایک طاقتور قوم کمزور قوم کو یوں دوبارہ آزادی دے دے۔ تھوڑی ہی دیر میں پادری اور تمام سمرقندیوں نے مسلمانوں کے عدل و انصاف کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا اور تمام لشکر کو دوبارہ سمرقند لے آئے۔ اس کے بعد عرصہ دراز تک سمرقند مسلمانوں کا دارالخلافہ رہا۔ دعا ہے اللہ کریم مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، آمین۔